نبی کا لب پر جو ذکر ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ بوریے میں رکھتے ہیں تختے سکندر کا مزاج۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ بوریے میں رکھتے ہیں تختے سکندر کا مزاج۔ اور ڈالیے دانا پھر بھی پاس آتے نہیں، ڈالیے دانا پھر بھی پاس آتے نہیں۔ کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والے لوگ مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج۔ لائق مبارکباد کے لائق ہے کہ آج حالی جناب محترم مولانا پیکر رضا صاحب تعالیٰ کی سرپرستی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ آج عصر حاضر کے مطابق، آج زمانے کے چلن کے مطابق، آج انسان کے پاس جب دولت ہوتا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، ڈھول تاشے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے قوم کا نوجوان کھڑے ہو کر کے ڈانس کیا کرتا ہے۔ وہ شادی نہیں بلکہ ڈانس پارٹی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن قابل مبارکباد کے لائق ہے کہ جس برفیلی رات میں جس محبتوں کا مظاہرہ اپنے نبی صحیح عقیدت و محبت کا پیغام زمانے والے کو دے رہے ہیں۔ قسم خدا کی دیکھو، ہم آج کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے طلبہ کا نوجوان وہ نہیں ہے جو ناچ گانے میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہے تو یہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ تو داور اقبال کی زبان میں بولو کہ محبت سے وفا تو نے طلب تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو طلب تیرے ہے، کرم سب پر ہے کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک عرش و راحت سب ہے لیکن یا رسول اللہ مصیبت ڈالنے والے تو بھی ہو۔ اللہ سمد آج آپ کا نوجوان جو ہے سو یہاں اکٹھا ہو کر کے ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے، میرے نبی کی شان میں تعریف کر رہا ہے۔ یقیناً میرے آقا کائنات ہم سب کو دعائیں کر رہے ہوں گے، میرے آقا ہم لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آج علی مرتضیٰ کا روح خوش ہو گیا ہوگا، آج اولیاء کرام ہمارے مقدر پہ ناز کر رہے ہوں گے۔ اللہ الصمد آج ہم ذکر مصطفیٰ سن رہے گے، آج فرشتے ہمارے مقدر پہ رش کر رہے ہوں گے کہ ایسے لوگ جو تلمتپور میں بیٹھ کر کے، مدینے میں بیٹھ کر کے، ہندوستان میں بیٹھ کر کے مدینے کی باتیں کیا کر رہے ہیں، نائب پروردگار کی باتیں کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی کتنے خوش نصیب آپ ہیں کہ ذکر مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں، شادی کے محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ کون سی شادی کے محفل میں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا جب انسان نکاح کرتا ہے تو انسان کامل ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نکاح نصف ایمان، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو نصف ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ قسم خدا کی آج جو ہے ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، لیکن آج اگر شادی خانہ آبادی کے موقع پر لوگ ڈانس کرتے، لوگ جو ہے ڈی جے کا اہتمام کرتے، لوگ گانے پر ناچتے، تو قسم خدا کی یقیناً جو ہے میرے آقا کی روح کو تکلیف ہوتی۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں امتیوں کے بارے میں درد رکھتے ہیں، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے دادا ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنے امتیوں سے اتنا پیار ہے۔ یہ صحابہ تم یہ جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا تھا جس کا گھر بنا ہو اور چھت پر باؤنڈری نہ ہو تو میرے امتی سے کہتے وہ چھت پہ جایا نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر چھت پہ جائے گا باؤنڈری نہیں ہوگی۔ میرے امتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، جو نیند میں چلا کرتے ہیں، جب وہ نیند میں چلیں گے تو میرا امتی جو ہے زمین پہ آئے گا، اس سے چوٹ تو بعد میں لگے گی لیکن مجھ محمد کی چوٹ چھوڑنے لگے گی۔ آج امتیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے آقا کے ذکر کو اس طرح سے سنتے ہیں، ہم ناچ گانے کے قریب نہیں جاتے بلکہ جو ہے ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، زمانے کو پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ جب تک پکے رکھے تو کوئی پوچھ نہ رہا تم نے مجھے خرید کے انمول بول دیا، جینے کی رکھتے نہ مرنے رکھتے، جب چوٹ چوٹی دل پہ پھٹی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آج یہ ثابت آپ کر رہے ہیں ہم اپنے آقا سے محبت کر رہے ہیں۔
یقیناً میرے سنیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے آقا سے محبت کیوں نہ کریں؟ حضرت فضل بن عباس بولتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لٹایا گیا نا تو آقا کائنات کے زبان ہل رہے تھے، آقا کے زبان ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس کے دل میں خیال پیدا ہوتا کہ آقا کے زبان ہل رہے ہیں نا، ذرا دیکھو کیا آقا صدیق کو یاد کر رہے ہیں، کیا آقا عمر کو یاد کر رہے ہیں، کیا آقا عثمان غنی کو یاد کر رہے ہیں، کیا آقا مولا علی کو یاد کر رہے ہیں؟ فضل بن عباس بولتے ہیں کیا آقا حسنین کریمین کو یاد کر رہے ہیں، کیا میرے آقا جو ہے فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں، کیا میرے آقا طلحہ و زبیر کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ سمجھ اتنا کہنا تھا میرے کریم آقا کے دیوانے فضل بن عباس بولتے ہیں جب میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کو قبر میں لٹایا نا آقا کی زبان ہل رہے تھے، میں اس کشمکش میں تھا صدیق کو یاد کرے، عمر کو یاد کرے، عمر فاروق اعظم کو یاد کرے۔ اچانک میں نے اپنے کان کو نبی کے لب سے ہٹایا تو ایک درد بھرا جملہ میں نے سنا، میرے نبی جو ہے امتی کہہ رہے تھے، میرے نبی نہ صدیق کو یاد کر رہے تھے، میرے نبی نہ عمر فاروق اعظم کو یاد کر رہے تھے، میرے نبی نہ عثمان غنی کو یاد کر رہے تھے، میرے نبی نہ مولا علی کو یاد کر رہے تھے، نہ فاطمہ طلحہ زبیر کو یاد کر رہے تھے، بلکہ میرے نبی کے لب پر جو ہے امتی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، میرے آقا ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے تھے۔ قسم خدا کی جو مصطفیٰ قبر میں جانے کے بعد بھی ہم گنہگار امتیوں کو یاد کریں تو ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس مصطفیٰ کو یاد کریں اور اللہ کی زبان میں اس مصطفیٰ پہ درود بھیجیں۔ کعبے کے درود تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی ہے کیا تم سے دیوا ہوگا جب نہ خدا تم پہ کروڑوں کام بولے لیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا ہے رضا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شادی یاد کریں، نکاح کریں، ایسے موقع پر جو ہے آپ حضرات ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا کریں، شادی کیا کریں تو ایک مزاج بنائیں کہ ہم شادی تو کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظم النکاح برکۃ یسیرہ مؤونۃ۔ اور عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی آخر زمان سرور کائنات نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچے کم، سب سے بڑا نکاح کون ہے جس میں خرچے کم۔ یتیم کی بچیاں اپنے باپ کے کاندھے پہ جنازے کی طرح سڑ رہی ہیں، حضرات ان کا درد بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی شادی میں کم خرچہ کر کے کسی یتیم کی بچی کی شادی کروا دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج کا نوجوان، آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے یتیم کی بچیاں اپنے باپ کے کاندھے پہ ٹہل رہی ہیں، جب اسے اپنے نفس پہ قابو نہیں ہوتا وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جایا کرتی ہیں تو لوگ کہتے فلاں باپ اس کے باپ تو نہیں تھے، کوئی تہذیب تمدن سکھانے والا نہیں تھا اس وجہ سے وہ بھاگی۔ حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے کہ اس کی مجبوریوں نے آج اس کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ کب تک جو ہے اپنے ماں کے کاندھے پہ جنازے کی طرح ٹہلتی، کب تک سڑتی، اسے بھی کسی ہم سفر کی ضرورت رہا کرتی تھی۔ تو حضرات محترم آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اپنے شادیوں میں ایک مزاج بنائیں کہ اگر ہم اپنے شادی میں 1 لاکھ کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو 20,000 روپیہ زیادہ نہیں، 20,000 روپیہ اگر سال میں آپ یہ نیت کر کے نکالیں کہ اگر ہمارے گاؤں میں 4 شادی ہوگی تو 20,000 نکالیں گے اور 80,000 ہوگا، اور 80,000 میں ہم کسی غریب یتیم بچیوں کی شادی کروائیں گے۔ قسم خدا کی اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے گا میرے کریم آقا کی روح کو اور زیادہ خوشی مل جائے گی۔ یہ میرے امتی ہے جو صدق دل سے میرے فرامین پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے غیر ضروری رسموں میں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز بتاؤں، ایک مسئلہ بتاؤں، اگر کان اجازت دیں تو آپ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ آخری مسئلہ ہوگا اس کے بعد گفتگو کو میں ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ مزاج تو بنا کے آتا تو 2.5 گھنٹے بولے گا، لیکن کیا بتاؤں بھائی آپ کو کام بھی ہے اور مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔
تو غلطی ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں، جتنا میرے مصطفیٰ ہم سب سے خدمت لیں گے اتنی دیر خدمت کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، دولے کو اگر ایک مفتی دے دیا کہ سترے عورت کھول کر کے نہانا حرام 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 حرام، یہ مفتی نے فتویٰ دیا۔ شادی میں کیا ہوتا ہے، اگر تبیزن بوا نے فتویٰ دیا ہے، تبیزن بوا کو جانتے ہیں نا آپ تو، جانتے ہیں گاؤں کی جو بوا ہوتی ہے نا، مفتی مولانا کے فتوے ایک طرف، گاؤں کے بوا کے فتوے ایک طرف۔ اب کہہ دیا تبیزن بوا نے صاحب ایسا ہے کہ دولہا جو ہے نا اس کو بیل کے جواٹ پہ بٹھال کر کے نہلایا جائے گا، تو مفتی صاحب کے فتوے ایک طرف، تبیزن بوا کے فتوے ایک طرف۔ صبح ہوتے ہی چار نوجوان اکٹھا ہو جائیں گے، کہیے صاحب چل، تبیزن بوا نے حکم دیا ہے، کندھے کو پکڑیں گے، لے جا کے جواٹ پہ بٹھال کر کے نہلا دیں گے، کہیں گے یہ تبیزن بوا کا فتویٰ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مفتی بیچارہ فتویٰ دے رہا نہیں ناجائز و حرام ہے، سترے عورت کھول کر کے نہانا، لیکن چار عورتیں اکٹھا ہو کر کے اس کے سترے عورت کھول رہی ہیں، اس کے بعد نہلا رہی ہے، یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میرے نبی نے فرمایا، اے علی تم نہ کسی زندے کی سطر کو دیکھنا، نہ کسی مردے کی سطر کو دیکھنا۔ آج قوم کے نوجوان جو ہے شادی جب ہوتی ہے تو مقوا لگواتے ہیں، تن لگواتے ہیں اور بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ صاحب میں شریعت کی بات کرنے آیا ہوں، میں تقریر اب ایسے موقع پہ کیا کروں، میں کچھ سوچ رہا ہوں، نصیحت اور حکمت کے کچھ موتی آپ کے دامن میں ڈال دوں، اللہ اس سے بیٹھ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، دونوں یعنی کہ محرم اور غیر محرم دونوں طرح کی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب بیٹی جوان ہو جائے تو تنہائی میں اگر سگا باپ بھی ہو تو تنہائی میں خلوت نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، لیکن آج شادی کے موقع پر قسم خدا کی دولہا بیٹھا رہتا ہے، چار عورتیں آتی ہیں، اس کے بعد اس کو گھٹن لگاتی ہے، اس کے جسم کو چھوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے جسم پر یہ گھٹن لگانا جائز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر لڑکے کو اتنی ضرورت ہو تو وہ خود لگا لینا، اگر جیسے تیل لگاتا ہے، تیل کی ضرورت ہے تو اپنے بدن پہ پالش کر لے، لیکن نہ بھابھی کو لگانے کی اجازت ہے، نہ بہن کو لگانے کی اجازت ہے، نہ ماں کو لگانے کی اجازت ہے، نہ خالہ کو لگانے کی اجازت ہے، نہ پھوپھی کو لگانے کی اجازت ہے۔ یہ حرام ہے کیونکہ بیٹا نوجوان ہو چکا ہے، بیٹا حد بلوغ میں پہنچ چکا ہے۔ عورت کے ہاتھ لگنے سے ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس لیے شریعت کہتی ہے جو چیز گناہوں کی طرف جو ہے لے جاتی ہے، شریعت نے اسے حرام کہا ہے۔ لہٰذا یہ چاہیے شریعت کے فرامین میں عمل کرتے ہوئے یہ غیر رسم جو ہے اس کو دفن کر کے اور مصطفیٰ کریم کی سنت میں عمل کرے۔ زمانے کو پیغام دے دے، یا رسول اللہ جب تک پھکے نہ کھلتے کوئی گوشت نہ تھا، تم نے مجھے خرید کیا نا۔ بول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک روایت لے لو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے بڑی لمبی لمبی لنک جا رہا ہے، ہاں الحمدللہ۔ ایک چیز سنو، ختنہ کرنا سنت ہے نا، سنت ہے نا بھائی، تو ذرا زور سے بولے کیا ہے؟ سنت ہے نا، سنت۔ تقریر ختم کیا جائے، سنت ہے نا، ختنہ کرنا سنت ہے، ستر چھپانا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جوانی میں اسلام قبول کیا، اب اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ختنہ کروں، تو سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے اگر وہ خود سے کر سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ ستر عورت چھپانا فرض ہے، ختنہ کرنا سنت ہے۔ وہ سنت کو ترک کر دے اور فرض پہ کیا سنت کو ترک کرے اور فرض پہ وہ عمل کرے۔ جس شریعت نے سنت ابراہیمی جیسے عظیم سنت کو ستر عورت فرض ہے، فرض کو بچانے کے لیے سنت کو ترک کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ شریعت کبھی اجازت دے گی آپ جو ہے ایک نوجوان عورت سے اپنے جسم میں گھٹن لگوائیں؟ کبھی اجازت دے گی؟ کبھی نہیں دے گی۔ شریعت کو بدنام نہ کریں،
شادی کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا شادی ماں باپ بیوی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع کل متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا پوچھی ہے لیکن اس دنیا میں سب سے بہتر پوچھی اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے انسان کو نیک بیوی ملے۔ یہ غیر رسم و رواج جو ہم نے اپنایا ہے اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ کر کے دفن کر دیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم پہ ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ شادی میں انسان جو ہے غیر رسم، ایک جو ہے ایک چیز اور ہوتا ہے، میں ایک بات کی وضاحت کروں اس کے بعد گفتگو ختم کروں۔ شادی میں آپ نے ایک چیز اور دیکھا ہوگا، ایک چیز کیا ہوتا ہے؟ گلگلا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ گلگلا بناتے ہیں۔ آٹے جو ہے عورتیں جو ہے، میں جلدی یہ نہیں کہہ رہا تھا میں گلگلے نہیں کھاتا شادی، کیوں نہیں کھاتا؟ ایسا رزق ہے کھانا چاہیے، طبیعت ہوتی ہے کہ انسان نہیں کھاتا۔ وہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس کی وجہ سن لو۔ ایک چیز بتاؤ، اگر آپ سرکار غازی کے نام پہ عورتیں ایسال کرتی ہیں جسے کنوری کہتے ہیں تو سب سے پہلے برتن کو دھوتی ہیں، آٹے کو دھوتی ہیں، اگر سر پہ دوپٹہ نہیں تو دوپٹے کو رکھتی ہیں، اس جگہ کو لیپتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ لپائی کرنے کے بعد جو ہے اللہ الصمد اگر بچہ بولے امی اس برتن سے میں پانی پینا چاہتا ہوں تو ماں بولتی ہے بیٹا سرکار غازی کے نام سے ایسال کر رہی ہوں، اس لیے بیٹا مت بکرو ورنہ غازی ناراض ہو جائیں گے۔ غریب نواز کی چھٹی آئی، ماں نے زردے کا اہتمام کیا، میں نے کہا ماں ذرا سا زردے سے میں کچھ کھا کے پانی پی لوں، ماں نے میرے ہاتھوں کو روک دیا، بیٹا غریب نواز کی چھٹی ہے، جب تک غریب نواز کے نام کا احسان نہیں ہوگا تب تک نہیں کھاؤں گے۔ میں نے کہا ماں گانا سن دے، ماں نے کہا ایسا ہے غریب نواز کے نام کا نظر بنا رہی ہو، گانا نہیں سن سکتی۔ میں نے کہا ماں گانا سن دے، ماں نے طلب کے کہا بیٹا میں خواجہ غریب نواز کے عرس کی تقریب میں شامل ہو گانا نہیں گا سکتی۔ اللہ الصمد میں نے کہا ماں یہ جملہ یاد کرنا، اگر تو کنوری کرے تو گانا نہیں سنتی، غریب نواز کی چھٹی کرے گانا نہیں سنتی، خواجہ کی چھٹی کرے گانا نہیں سنتی، مخدوم کچوچا کا عرس ہے مجلس کا اہتمام کرے گانا نہیں سنتی، شہدائے کربلا کے نام سے سبیلے لٹائے گانا نہیں سنتی، گانا حرام ہے۔ اے میری ماں یہ بتا میں آپ تیرے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چھٹی آئے انسان بڑے ادب احترام کے ساتھ کر رہا ہے، کہیں ادب کا دامن نہ چھوڑ جائے، اور سیاست کی کیا روی آئی انسان ادب کا دامن چھوڑ نہیں رہا ہے، لیکن شادی میں جس نبی نے فرمایا تھا اس شادی جب انسان کے گھر میں ہوتی ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے رکھ جگہ کی رات جو ہے پھوپھی آتی ہے، بہن آتی ہے، بھائی آتا ہے، بیوی آتی ہے، عورت آتی ہے، عزیزہ قریب کی عورتیں آ کر کے اس کے بارے میں پہنا یہ بتاؤ گلگلے کا آٹا کہا ہے، گلگلہ چلانا کہا جائے گا، گلگلہ نکالا کہا جائے گا۔ اب ایسی گانے کا انتخاب کرتی ہے کہ قسم خدا کی اگر انسان سن لے تو حد کفر کو جاتا ہے، بعض عورتوں کے گانے انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پہ نظر کروانا ہے، اس کو اگر گا رہی ہے ایسے گانے کا انتخاب کر کے اس کے بعد کڑھائی میں آٹے کو ڈال کر کے گلگلے کو نکال رہی ہے، وہاں غریب نواز کی چھٹی دے اگر گانے کا اہتمام نہیں کیا کہا حرام ہے، ارے جہاں گانا وہاں حرام ہے، یہاں بھی حرام ہے، اگر وہاں تم نے جو ہے نظر کے نام پہ اتنا احترام کیا تو یہاں بھی نظر کے نام پہ تمہیں احترام کرنا چاہیے، تمہیں احترام کرنا چاہیے، اور یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ نام میرے نبی کے نام پر احسان کیا جائے گا، آقا کی روح کو نصر کیا جائے گا، اس پہ ہم اگر بنائیں گے تو درود پاک پڑھ کے بنائیں گے، آقا پہ درود پڑھیں گے، مصطفیٰ پہ نام پڑھیں گے، خدا کی حمد کریں گے، اور زمانے کو پیغام دیں گے، یا رسول اللہ جب ان کے کتاب پڑھ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی مختار کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، اور تب پڑھنا چاہیے یا رسول اللہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے
اس لیے اس طریقے سے ہمارے ماں اور بہنیں اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ الصمد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رجے میں جو صبح گلگلہ ہوتا ہے اسے فاتحہ کروایا جاتا ہے، مسجد لے جایا جاتا ہے، کسی بزرگ کے مزار پہ آپ لے کے جاتے ہیں، عورتیں نہ جایا کریں، آدمی لے کر جائیں، وہاں احسان کروا دیا کریں، اس کے بعد جو ہے یہ تبرک ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے صاحب، اتنا گانا گا دیتی ہے نا کہ وہ رزق اللہ الصمد وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسے ایسے گانے صبح اس کو کھانے کے لیے نا آپ کے دانت جو جواب نہیں، بلکہ اسے کسی گیتی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایٹ جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی لذت باقی نہیں رہتی۔ کیوں نہیں باقی رہتی؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ذرا بولے تھک تو نہیں گئے؟ کیوں نہیں باقی رہتی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں نا، قسم خدا کی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں باقی رہتی لذت؟ کیوں نہیں؟ جو چیز ذکر مصطفیٰ سے پڑھ کر کے بنائی جاتی ہے اس میں حلاوت رہتی ہے، اس میں ایک مٹھاس رہتی ہے، انسان کھاتا ہے پورا وجود مہکنے لگتا ہے۔ اور جو ناچ گانے سے بنایا جاتا ہے نا اس میں کبھی مرچی زیادہ ہو جاتی، کبھی تیل زیادہ ہو جاتا، کبھی ہلدی زیادہ ہو جاتی۔ ہمارے ماضی کے بہت بڑے امام ہیں، سرکار امام شافعی، سرکار امام احمد بن حنبل، سرکار امام احمد بن حنبل رات کی تنہائی میں اپنی بچیوں کو اکٹھا کر کے ایک پیغام دیتے تھے، اے میری بچیاں، میں ایک نوجوان کا ذکر نہ کروں، ایک ایسے نوجوان کا ذکر نہ کروں جو نوجوانی کے عالم میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، فاضل بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار میں نے نوجوانوں کی صفوں میں نہیں دیکھا۔ اے میری بیٹیاں، جانتے ہو راتوں رات جا کر کے خدا کی عبادت کرتا ہے، مسئلے کی گتھیاں کو سیدھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں کہتی ہیں، اے میری ماں، اے میرے والد، کیا میرا مقدر کبھی چمکے گا؟ وہ نوجوان میرے گھر کا کبھی مہمان بنے گا؟ امام شاہ احمد بن حنبل اپنی بچیوں کو کیوں بتاتے تھے؟ تاکہ ان کی بچیاں عالموں سے محبت کریں، عالم کی طرف رغبت کریں۔ اس لیے بتانے تھے کہ ہماری بیٹیوں کو علم سے محبت ہو، عالموں سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہو۔ سرکار امام احمد بن حنبل کی بچیاں کہتے ہیں، ابا حضور، کیا کبھی وہ میرے گھر کے مہمان بنیں گے؟ اچانک ان کے مقدر چمکتا ہے، ان بیٹیوں کے مقدر اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سمجھ امام شافعی اس کے دہلیز سے گزرنے لگے، دل میں خیال پیدا ہوتا، اتنے بڑے امام کے گھر سے جا رہے ہیں، ذرا چلو ان سے ملاقات کر کے جائے۔ امام شافعی جب ان کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولا امام احمد بن حنبل نے تو دیکھا امام شافعی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوشی خوشی انتہا نہ رکھی، دست بوسی کیا۔ اس کے بعد جو ہے گھر میں گئے، بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، یہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ چہرہ آپ کا چمک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی خوشی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، اے میری بچیا، جس نوجوان کا میں ذکر کرتا تھا کہ وہ رات جگ کر کے عبادت کیا کرتا ہے، کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا کرتا ہے، مسئلے کی گٹھیوں کو سیدھی کیا کرتا ہے، آج وہ میرے گھر کا مہمان بن گیا ہے۔ بیٹیوں کی خوشی خوشی انتہا نہ رہی، قسم قسم کے کھانے تیار کیے گئے، قسم قسم کے کھانے کو تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے لیے دسترخوان لگا دیا۔ اب امام شافعی دسترخوان پہ بیٹھ گئے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانے کو شروع کیا اور کھاتے رہے۔ یہ ہے پورے دسترخوان کا کھانا کھا رہے۔ دسترخوان پہ چلتے چلتے امام حنبل جو ہے گھر میں پہنچتے ہیں تو بیٹیاں کہتی ہے، اپنے دل میں سوال پیدا کرتی ہے، سوالیہ نظروں سے اس خالی دسترخوان کو دیکھ لے، میرے مولا یہ کیا ہو گیا؟ ابا تو کہتے تھے کم کھاتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، لیکن میرے آدمی کا کھانا اکیلے کھا گیا، پورے دسترخوان کا کھانا اکیلے کھا گیا۔ اللہ سمجھ، لیکن آدم کا یہ عادت تھا کہ والد سے کچھ پوچھ نہ پائے۔ اللہ سمجھ جو ہے اب امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ اب جب صبح ہوتا ہے تو وضو کا پانی بھرا وضو سے لوٹے سے بھرا پانی جب لے کر کے گھر جاتے ہیں۔ جب گھر جب گئے نا، اللہ سمجھ گھر کے اندر دیکھ لیا بچہ سوالیہ نظر سے، ابا تو کہتے تھے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن مانے ویسا ویسا اور ناشتہ کیا جانے لگے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پر پکڑ لیا، حضور آپ یہ سوچتے ہوں کہ کب کھانے والا اتنا زیادہ کھانا کہاں سے کھا لیا؟ حضور آپ یہ بات بتاتے، کل جو شخص آپ نے کھانا کھلوایا تھا، جو کھانا منگوایا تھا، وہ کھانا آپ نے کہاں سے منگوایا تھا؟ حضور بتا دے، قسم خدا کی جب میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کیا، جب میں نے ایک لقمے کو اٹھایا اپنے پہن میں رکھا، اس کھانے میں جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا شافعی کھانا کھا لے، پتہ نہیں زندگی میں ایسا کھانا میسر ہو گیا ہو۔ میں نے پہلے دسترخوان کا کھانا کھا لیا اور اسی بات پر میں خدا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میرے وضو ٹوٹے نہیں تو وضو کرنے کی
کیا حاجت، اتنا کہنا تھا امام حنبل نے کہا تھا اے امام شافعی کھانا جنت سے نہیں آیا تھا، بلکہ جب میری بچیاں کھانا بناتی ہے تو آقا پہ درود پڑھتی ہے، مصطفیٰ پہ نعت پڑھتی ہے، کبھی میری بچیاں پڑھتی ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں گویا ہے ان الفاظوں کا گویا ہے کہ بچیاں یہ کہتی تھی لم یاتی اسیر کبھی جفری مثل ترش پیدا جانا چکراج کا تاج تورے سر ہے تو سن رہے نشرا جانا، کبھی ان کی بچیاں کہتی تھی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدلے ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یارے عرب تاجدارے عرب نوبہارے شفاعت لاکھ۔ یہ کھانے یہ مصطفیٰ پہ درود و سلام کی برکت ہے کہ کھانے میں جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، جنت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہماری بچیاں کھانا بنائے تو اسی طرح سے کھانا بنائے، مصطفیٰ پہ درود پڑھے، مصطفیٰ پہ سلام پیش کرے، ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ نیچے کلمات کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔